اس سے نقصان ہوا ہے وہ خاصا نقصان ہوا ہے، وہ تقریباً 42 بلین سالانہ جو ہے اس کی بندش کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ یہ الفاظ جو آپ سن رہے ہیں جس میں موصوف وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو بتا رہے ہیں کہ سالانہ پاکستان کو 42 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور میاں معین وٹو جو کہ وفاقی وزیر ہیں، ان کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو سناؤں گا۔ اور اس موضوع پہ بھی بات کریں گے یہ کہ پانی کے تنازع کو لے کر یا نہروں کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر اس وقت وفاق کا یعنی کہ وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے، وفاقی وزیر میاں معین وٹو اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنواؤں گا۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ کی گفتگو ہے جو کہ میں نے ایکسکلوسیولی میاں معین وٹو صاحب کے ساتھ کی، جو وفاقی وزیر آبی وسائل ہیں۔ وہ آپ پوری ویڈیو سنیے گا، اس کے بعد پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس منصوبے کے بارے میں میاں معین وٹو نے کہا کہ 42 ارب روپے سالانہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ منصوبہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ بیسیکلی جس منصوبے کی بات یہ وفاقی وزیر میاں معین وٹو کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے اس بیان میں بھی بول دیا، آپ نے سنا بھی، کہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے، جو کہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں پاکستان کا ایک ہائیڈرو پاور کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سالانہ 42 ارب روپے کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے جو ڈیزائن ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں پائے جانے والے جو فالٹس تھے اس کی وجہ سے اس کی 2 ٹنلز جو ہیں وہ کولیپس کر گئی ہیں، اور وہ اب گزشتہ 1 سال سے کم و بیش وہ بند پڑا ہے منصوبہ، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ 42 بلین روپیز کا لاس جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ نیلم جیلم منصوبہ جو ہے وہ مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں جو دریائے نیلم بہتا ہے، اور یہ بیسیکلی تو کشمیر سے ہوتا ہوا دریا پاکستان میں آتا ہے، اور پھر وہاں پر پاکستان اس پانی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کا یہ پروجیکٹ تھا۔ 1989 میں ابتدائی طور پر اس کا منصوبے کو بنانے کی جو ہے وہ پلاننگ کی گئی تھی، اور اس وقت اس کی جو کاسٹ ایسٹیمیشن کی گئی تھی کہ اس پر 167 ملین ڈالر جو ہے وہ خرچہ آئے گا، لیکن اس کو بار بار اس کے ڈیزائن کو چینج کیا گیا، اس میں مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے اس پروجیکٹ کو ڈیلے کیا گیا، اس کے ڈیزائن میں کہہ کے بار بار تبدیلیاں کی گئی، اور پھر مختلف اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو کاسٹ تھی وہ 167 ملین ڈالر سے بڑھ کر جو ہے وہ آلموسٹ 935 ملین ڈالر میں پہنچ گئی، جو کہ جب اس کی فائنل کنسٹرکشن ہوئی اور اس کے پہلے جنریٹر نے جب بجلی پروڈیوس کرنا شروع کی، یہ 2008 کا واقعہ ہے، جس میں 969 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کرنی تھی اس پروجیکٹ نے، اور اس میں جو یونٹ کاسٹ آنی تھی اس پروجیکٹ سے، یہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ باقی جو پروڈکشن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی نسبت اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ سستی ہوتی ہے، تو یہ 13.5 روپیز آلموسٹ اس کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے بجلی کی جو ہے وہ پروڈکشن ہے پر یونٹ کاسٹ کرے گی۔ لیکن جیسے جیسے یہ معاملہ ڈیلے ہوتا گیا، اس کے ڈیزائن کو چینج کیا گیا اور بہت سارے اس میں رکاوٹیں آتی گئی اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم و بیش 500 ارب روپیہ اس کی اوور آل جو کاسٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور جب سے یہ 2024 میں اس کی 2 ٹنل جو ہے وہ کلیپس ہوئی تھی، اس کے بعد اس سے جنریشن جو ہے وہ بالکل بند ہے، اور اس کی جو جنریشن کاسٹ تھی وہ بھی 13.5 روپے سے بڑھ کر تقریباً 20 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کی کاسٹ میں کیوں اضافہ ہوا اور اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا، اور یہ جو کلیپس ہوئی ٹنلز اس سے جو پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچا، اس کا تعین کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے 7 جنوری 2025 کو ایک ہائی ویلیو کمیٹی فارم کی، جس کی سربراہی وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق بھی میاں معین وٹو جو ہیں وہ وفاقی وزیر جو آبی وسائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا آپ
सुन ले اس پہ سر یہ جو ڈیم کی پرائس ایسکلیشن ہوئی ہے جو ابھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا گیا جو ڈیم کی تعمیر میں بلینز آف روپیز ایکسٹرا ہمارے جو ہے اس میں ڈیم کی آپ بات کریں، ڈیم تو نیلم چلم کے والے نیلم جیلم کے والے سے نیلم جیلم کا جو ایشو ہے نا جی، وہ یہ ہوا ہے کہ اس کی جو ٹنلز ہیں وہ 2 ٹنلز اس کی کولیپس ہوئی. اب یہ ایک انسیڈنٹلی یہ جو بھی ہوا ہے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی. شاہد صاحب جو ہیں وہ سابق سیکٹری ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کی زیر نگرانی پھر ایک اور کمیٹی بنائی جو احسن اقبال صاحب کی چیئرمین شپ میں کام کر رہی ہے، اس بات کی انکوائری کرنے کے لیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ٹنل کیوں کولیپس ہوئی. اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کنسلٹنٹ پہ آتی ہے، کانٹریکٹر پہ آتی ہے یا کسی اور پہ آتی ہے. جب یہ انکوائری کے بعد ڈٹرمن ہو جائے گا تو لائبلٹی فکس ہو جائے گی، تو یقیناً اس کے مطابق جو ہے وہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. اور اگر ٹھیکیدار یا جس کے ذمہ یہ بات ہوئی تو وہ یقیناً ان کو اپنے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اس میں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان ہوا ہے وہ خاصا نقصان ہوا ہے. وہ تقریباً 42 بلین سالانہ جو ہے اس کی بندش کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اب اس کی جب ریپیئر ہوگی تو یقیناً اس پہ بھی اخراجات اٹھیں گے. اسی لیے تقریباً جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ اس پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں تاکہ جلد از جلد جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی اور لائبلٹی فکس کی جا سکے اور اس کے بعد اس کو رینوویشن یا اس کی ری ایبلیٹیشن کے لیے کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے. 6 نہریں بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بیسیکلی یہ گرین انیشیٹو جو پاکستان کا ہے اس کے تحت یہ کارپوریٹ فارمنگ جو کی جا رہی پورے پاکستان میں، اس کے لیے یہ 6 نہریں بننی ہیں. وہ نہریں کہاں پہ بننی ہے، اس پر اعتراضات کیا ہے اور اس پر وفاقی وزیر کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ سن لیں، تو پھر اس پہ آگے چل کے میں مزید بات کرتا ہوں. کسی صوبے کا پانی کسی صوبے کو نہیں دیا جائے گا، اور اس طرح کے قوانین اور جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہر صوبے نے اپنے اپنے حصے کا پانی جو آلریڈی جو ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہو چکی ہے اس کے مطابق لینا ہے. اور ہر صوبہ بااختیار ہے کہ جب ان کو ان کے حصے کا پانی مل جائے گا تو ہر صوبہ اپنے حصے کے پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے جیسے وہ چاہے. جہاں تک اس بات کا خدشہ ہے کہ جی کسی صوبے کا پانی جو ہے وہ دوسرا صوبہ نہ لے لے، تو اس کے لیے ہم ایک ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے نا وہ انسٹال کر رہے ہیں، جس سے یہ خدشہ جو ہے یا یہ جو ایک اپریہنشن ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. اور یہ کوئی سچ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کنٹروورشل یا کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ ایشو ہے نہیں، مگر صرف مس انڈرسٹینڈنگ یا نیگوسیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے. اور اب اگر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایمیکیبلی اور بڑے پیار محبت سے فائنلائز بھی ہو جائے گا اور اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں. ٹوٹل کتنی نہریں ہیں جس کے اوپر سندھ کو اعتراض ہے؟ ورنہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت تو یہ اور بھی صوبوں میں بننی ہے. نہیں، باقی نہریں تو آلریڈی پہلے کے ایشوز ہیں، جس میں سے 2 نہریں سندھ کی ہیں، 2 پنجاب کی ہیں، 1 بلوچستان کی ہے. مگر جو ایک نہر پہ جس پہ زیادہ ایشو اب جو تازہ ترین جو ہے وہ ہے جو چورستان والی نہر ہے. اس میں بھی میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ جو پہلے فارمولہ ارسا کا ہے اسی کے تحت اس نہر کو پانی دیا جائے گا اور کوئی ایسا. آپ جو کہ ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کو سب سے زیادہ قریبی اور حقیقت پتہ ہوگی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے واقعی اس منصوبے کی اپروول دی تھی یا کسی میٹنگ میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. جو ابھی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی اپروول موجود ہے. نہیں، اب نون لیگ والوں کا یا جو بھی جس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا اپنا موقف ہے، جنہوں نے اس کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دی ان کا اپنا موقف ہے.
اور میرا اپنا تو اب اس کے علاوہ اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اور بھی ڈیمز جو ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے. اس میں بادشاہ ڈیم بھی ہے, محمد ڈیم بھی تعمیر ہو رہا ہے, اور یہ نیلم جیلم تو آپ کے سامنے ہے, تعمیر ہو چکا ہے لیکن ابھی بند ہے. تو کالا باغ ڈیم جو پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک جو ہے وہ اتنا کاسٹ افیکٹو ہے, اور اس سے اتنا فائدہ پاکستان کی زراعت کو, پاکستان کی اکانومی کو, اور پاکستان کی جو سستی الیکٹریسٹی پروڈکشن کرنے کی کیپیسٹی ہے اس سے پہنچ سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا ہے, اور اب یہ جو نہریں بنانے کا منصوبہ ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا ہے. آج یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں ہم نے نیلم جیلم پروجیکٹ میں ہونے والی جو کرپشن ہے اس میں یہ بھی ایک الزام ہے کہ آلموسٹ $75 ملین کک بیکس جو ہیں وہ اس کی جو ٹنل بورنگ مشین ہے اس کو خریدنے میں جو ہے وہ وصول کیے گئے ہیں. وہ کس نے کیے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ سراغ لگنا چاہیے, اور وہ بھی جو کلپریٹس ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے. لیکن اس سے بعد میں جو اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں جو میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سابق چیئرمین وابدہ ہے شمس الملک صاحب, انہوں نے اپنی ایک تحریر لکھی ہے. اس تحریر کے میں انہوں نے بہت سارے جو فیکچوئل پوائنٹس ہیں وہ بیان کیے ہیں. وہ میں جو اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گا کہ یہ کالا باغ ڈیم بنیادی طور پر کیا بننا تھا, کیسے بننا تھا, اس پر اعتراضات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا کہ جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ تک پہنچ جائے. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کا بھی ضرور انتظار کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنی رائے جو ہے وہ قیمتی رائے دے سکتے ہیں تاکہ میں مزید کو بہتر ایسا کنٹینٹ کیا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, حقائق جاننا چاہتے ہیں, وہ آپ تک پہنچاؤں. شکریہ.